السلام علیکم ایوری ون، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور آپ لوگوں کی لاتعداد فرمائش پہ آج میں لے کے آئی ہوں میں عاشق دیوانہ تیرا ناول، جو کہ تحریر ہے ارید شاہ کی۔ میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل سبسکرائب کر لیجیے گا اور سٹارٹنگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ ناول کی سٹارٹنگ آپ کو کیسی لگی۔ تو پھر ہم بڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 1 کی جانب، میں عاشق دیوانہ تیرا کی۔ امی جان، بس چند دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، پلیز اس طرح سے روئیں تو نہیں۔ زاوق ان کو روتے دیکھ کر ان کے قریب آ کر بیٹھا۔ تو میں کیا کروں، تم ہی بتاؤ۔ تم جاتے ہو، واپس آنے کا نام نہیں لیتے، نہ جانے کون سا کام کرتے ہو۔ اللہ غرق کرے ایسے کاموں کو جو اولاد کو اپنے والدین سے دور کر دے۔ عائشہ بیگم بددعائیں دیتے ہوئے بولی تو زاوق بے اختیار مسکرا دیا۔ اب تو ہنسنا بند کر، تیرا ہنسنا مجھے مزید غصہ دلا رہا ہے، عائشہ بیگم اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولی۔ تو زاوق نے ان کا ہاتھ تھام کر واپس اپنے قریب بٹھا لیا۔ ویسے اگر آپ چاہتی ہیں میں ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں تو آپ اپنی بہو کو میرے کمرے کا راستہ دکھا دیں، میں خود ہی ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ پھر تو آپ مجھے زبردستی بھی بھیجیں گی تو میں جاؤں گا نہیں، زاوق شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہائے میں صدقے، میں تو اس دن کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب احساس کو تیری دلہن بنا کر تیرے کمرے میں بٹھا کر جاؤں۔ بس ایک بار رحمان مان جائیں تو انشاءاللہ ایک دن نہیں لگاؤں گی، وہ تو تیری امانت ہے، تیرے انعام پر بیٹھی ہے، بس ایک بار رحمان مان جائیں اس شادی کے لیے، عائشہ نے اداسی سے کہا۔ کوئی مانے یا نہ مانے مجھے فرق نہیں پڑتا، احساس میری بیوی ہے اور میں جب چاہے اسے اپنے کمرے میں لا سکتا ہوں۔ ابھی تک اگر مجھے کسی بات کا لحاظ ہے تو صرف اور صرف اس کی پڑھائی کا۔ جب تک وہ اپنی پڑھائی مکمل نہیں کرتی تب تک میں اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیجیے امی جان، اگر آپ کے شوہر نے میرے اور احساس کے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو میں لحاظ نہیں کروں گا، ویسے بھی بہت لحاظ کرتا آیا ہوں میں ان کا۔ اور حالو جان کو بھی ایک بات بتا دیجیے گا کہ اگلے 2 ماہ میں احساس 18 سال کی ہو جائے گی، اور وہ جو چال بازیاں اپنے دماغ میں سوچے ہوئے وہ نکال دیں تو بہتر ہوگا۔ دنیا کا کوئی شخص میری احساس کو مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر پہلے والی محبت نرمی اس کے ساتھ لہجے کی سختی میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ احساس کے معاملے میں ایسا ہی تھا۔ 13 سال کا تھا جب ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں باپ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، اور تب اس کے سر پر اس کے حالو اور حالہ نے ہاتھ رکھا۔ کروڑوں کی جائیداد کا اکیلا وارث تھا، جسے دیکھتے ہوئے اس کے حالو کے دل میں لالچ نے جنم لیا، اور اسی لالچ کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی 6 سالہ بیٹی کا نکاح 13 سالہ زاوق سے کروا دیا۔ اس دولت کی لالچ میں وہ اکیلے نہیں بیٹھے تھے، زاوق کے اور بھی بہت سارے رشتہ دار تھے جو اس دولت کو اپنا بنانے کے لیے کوئی بھی حد پار کر سکتے تھے۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے زاوق کے کان میں یہ بات ڈالی تھی کہ اس کے حالو نے دولت کے لالچ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروایا تھا، لیکن ان سب باتوں سے زاوق کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نکاح کے بعد سے لے کر اب تک وہ احساس کو دیوانوں کی طرح چاہتا تھا اور اسے کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا، جبکہ اب اپنے ہاتھ کچھ نہ آتا دیکھ کر خالو نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ احساس کو زاوق سے طلاق دلوا کر اس کی شادی کسی امیر آدمی سے کروا دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ زاوق سے ان کو اب کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، سامان پیک کرنے کے لیے کہا تھا میں نے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو احساس بیڈ پر اس کے کپڑے پیک کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی سہم کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ دماغ خراب ہے تمہارا، کوئی مونسٹر ہوں جو میں کھا جاؤں گا؟ وہ اسے اس طرح سے دیوار کے ساتھ لگتے دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کا ہاتھ دیوار کے ساتھ کافی زور سے لگا ہے، جبکہ اس کے منہ سے مونسٹر کا لفظ سن کر اس نے ایک نظر زاوق کے چہرے پر دیکھا تھا، مطلب وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ اسے کیا کہہ کر پکارتی ہے۔ سامان کر دیا تھا میں نے، اسے اپنا ہاتھ تھامتے دیکھ کر وہ مزید دیوار میں گھسنے لگی۔ کوئی احسان نہیں کیا، فرض ہے تمہارا۔ اسے خود سے دور ہوتا دیکھ کر وہ غصے سے بولا، اور بنا اس کے ڈر کی پرواہ کیے اسے کھینچ کر وہ اگلے ہی لمحے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ کچھ زیادہ ہی نہیں دور بھاگتی تم مجھ سے،
یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر چھپ جاؤ، زاوق شاہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ اس کی کمر کو اپنے بازو سے جکڑتے ہوئے وہ اسے مزید اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ سامان پیک کر چکی ہوں میں، مجھے جانا ہے، بابا ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو چکی تھی۔ نہ تو زاوق کو اس کی کپکپاتی آواز سے کوئی فرق پڑا تھا اور نہ ہی کامتے وجود سے، جبکہ وہ تو اسے خود سے خوفزدہ ہوتے دیکھ کر مزید بے خود ہوئے جا رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے اپنے سامنے کر چکا تھا۔ احساس کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ جانے دیں، وہ اپنا چہرہ اسے تھوڑا دور کرتے ہوئے بولی، کیونکہ اگر وہ اس کے قریب بولتی تو ضرور اس کے لب اس کے ہونٹوں سے ٹکراتے۔ اگر نہ جانے دوں تو کیا کر لو گی؟ اس کے انداز پر وہ محظوظ ہوا تھا، اسی لیے اس کی کمر کو مزید اپنے بازو میں لیتے ہوئے پوچھنے لگا، زاوق پلیز جانے دیں، کل ٹیسٹ ہے میرا۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اپنے باپ کے نام پر وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بہانے پر زاوق نے ایک بار پھر سے دیکھا تھا، لیکن اس کو چھوڑنے کی بجائے وہ اس کا ہاتھ تھام کے اپنے لبوں تک لے گیا۔ احساس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، شاید اس کی اگلی حرکت سے واقف تھی، لیکن اس بار اس نے ہمیشہ والا محبت سے بھرپور لمس نہیں بلکہ شدت سے اس کی انگلی اپنے دانتوں میں لے کر کاٹی تھی۔ احساس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ سوری میری جان، لیکن مجھے ابھی ابھی تمہارے اس چہرے نے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ میرے یہاں سے جانے پر تم بہت خوش ہو، اور مجھے اس بات کی بالکل خوشی نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت میرے عشق کے حصار میں رہو۔ تمہارا بس چلے تو تم تو مجھے یاد بھی نہ کرو۔ اس لیے ایک چھوٹی سی نشانی، اور اب جب تک یہ درد تمہاری انگلی میں رہے گا تب تک میں تمہیں یاد رہوں گا۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ چومتا اپنے بیگ بند کرتے ہوئے اسے اپنے نظروں کے حصار میں لیے وہاں سے نکل گیا، جبکہ احساس نے اس کے جاتے ایک گہری سانس لی تھی اور پھر بے بسی سے اپنے ہاتھ کی انگلی کو دیکھنے لگی۔ لوگ محبت کی نشانیاں محبت سے دیتے ہیں۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جو اپنی محبت کی نشانی ایک زخم دے کر گیا تھا۔ اپنی انگلی پر پھونک مارتے وہ درد کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مونسٹر، اپنی آنکھوں سے آنسو پرے دھکیلتی وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب کم از کم 1 مہینے تک کوئی ڈر نہیں۔ وہ اپنی کتابوں کا انبار سامنے رکھتے ہوئے ذرا سا مسکرائی۔ آج صبح ہی امی نے اسے بتایا تھا کہ زاوق اس بار کم از کم 1 مہینے کے لیے جانے والا ہے، اور اس بات کو لے کر وہ بہت خوش تھی، کیونکہ جس دوران زاوق گھر پہ ہوتا تھا اسے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا، کبھی ایک کام تو کبھی دوسرا کام، اور ہر کام کے بعد جناب کا ایک ہی جملہ، کوئی احسان نہیں کر رہی مجھ پر، تمہارا فرض ہے یہ سب۔ احساس نے پینسل نکالتے ہوئے اپنی اسائنمنٹ شروع کی، لیکن انگلی کے درد نے اسے پینسل پکڑنے بھی نہ دی۔ سچ کہتا تھا وہ شخص، جب تک یہ درد رہے گا وہ اسے شدت سے یاد کرے گی۔ کیا مطلب ٹیچر چینج ہو گئے؟ ابھی تو سر حالت کی سمجھ آنا شروع ہوئی تھی، پتہ نہیں یہ نیو ٹیچر کیسے ہوں گے؟ احساس نے پریشانی سے سوچا۔ جب بھی کوئی ٹیچر چینج آتا تھا تو اس کا یہی ڈائلاگ ہوتا تھا۔ ابھی تو ان کی سمجھ آنا شروع ہوئی تھی۔ زارا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ احساس میتھس میں بہت کمزور ہے۔ یہ تو وہ کسی مجبوری کے تحت میتھس لے رہی تھی، لیکن یہ مجبوری اس نے زارا کو کبھی نہیں بتائی تھی۔ یار اب کیا ہوگا، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں نیو ٹیچر کیسے ہوں گے۔ احساس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ ویسے تو کیا چاہتی ہے، کیسے ہوں؟ زارا نے اس کے قریب کھسکتے ہوئے پوچھا۔ مطلب نیو ٹیچر والا گاسپ شروع ہو چکا تھا۔ کم از کم 50 سے اوپر ہوں، نرم مزاج، محبت کرنے والے اور پیار سے سمجھانے والے، جو کسی کو نہ ڈانٹے، کسی کو کلاس سے آؤٹ نہ کرے۔ احساس نے فوراً نقشہ کھینچا۔ یار حد ہے، کبھی تو کہہ دے کوئی ہینڈسم سا بندہ ہو جسے دیکھتے میتھس خود بخود سمجھ آنے لگے۔ زارا نے اس کا نقشہ خراب کرتے ہوئے بتایا۔ یہ سب سوچتے رہو اور فیل ہو جاؤ۔ اب تو بس ایک ہی دعا ہے، اللہ جی جو بھی ہے اس کی میتھس مجھے سمجھ آ جائے۔
احساس نے دعا مانگتے ہوئے کہا، آمین، اللہ جی سے سمجھ آ جائے کیونکہ پیپرز میں بھی پاس ہو جاؤں۔ زارا کی دعا نے احساس کو اسے گھورنے پر مجبور کر دیا۔ یار گور کیوں رہی ہو؟ اب جس کو بھی سمجھ آیا دوسرے کی مدد ضرور کرے گا نا، اگر ہم دونوں کے فیوچر کا سوال ہے، اور میرا تیرا ہے ہی کب تیرے میرے علاوہ، زارا نے خوشامتی انداز میں کہا۔ جب کلاس کا ایک لڑکا بھاگتے ہوئے اندر آیا، نیو ٹیچر آ گئے، نیو ٹیچر آ گئے کہہ کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ زارا اور احساس کلاس کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، آخر یہ نیا چہرہ ہے کون؟ اس نے کلاس میں قدم رکھا تو کلاس کافی بے ترتیب سی لگی۔ اسے اندر آتے دیکھ کر سارے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے، جبکہ دو بدماش لڑکے ابھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ساری کلاس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ دو آنکھیں حیران اور پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ان آنکھوں کی طرف دیکھنا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ اس کا دھیان سارا پیچھے ان دو لڑکوں پر تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان دو لڑکوں کے پاس آ کر رکا۔ آؤٹ ناؤ، وہ غصے سے چلایا۔ آواز کم رکھو پروفیسر، تم جانتے نہیں ہم کون ہیں، لڑکا کھڑے ہوتے ہوئے مغرور انداز میں بولا۔ تم بھی ابھی نہیں جانتے بچے میں کون ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک زوردار تھپڑ سامنے کھڑے لڑکے کے منہ پر دے مارا، جبکہ دوسرے لڑکے کے سامنے آ کر اس نے اس کی شرٹ کو کالر سے پکڑتے ہوئے اس کے سامنے والے بٹن بند کیے تھے۔ لگتا ہے تم لوگ کبھی اسکول نہیں گئے، اسی لیے وہاں کی ٹیچر سے سیکھ کر نہیں آئے کہ کلاس میں کس طرح سے بیٹھا جاتا ہے اور کس طرح سے رہا جاتا ہے۔ تم دونوں میری کلاس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو، آؤٹ نہ ہو۔ وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کلاس کے سب اسٹوڈنٹس کا دھیان انہی کی طرف تھا۔ اتنی بے عزتی کے بعد وہ دونوں کافی زیادہ شرمندہ ہو چکے تھے، اس لیے بنا کچھ بولے خاموشی سے وہاں سے نکل گئے، لیکن ان کی نظریں بتا رہی تھی کہ وہ اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو کلاس اب آپ لوگ مجھے ایک ایک کر کے اپنا تعارف بتائیں گے۔ پہلی لائن سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے پہلی لائن میں بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر اپنے گلاسز ٹھیک کرتا اپنا تعارف کروانے لگا۔ کوئی اس کے ساتھ ہی پیچھے ایک ایک کر کے سارے اسٹوڈنٹ اپنا اپنا تعارف کروانے لگے۔ احساس تیری باری ہے۔ زارا نے اسے اس کی باری پر بیٹھے دیکھا تو اپنا پین چبویا، جس پر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر وہ میرا نام احساس، جانے کیا بات تھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا نام نہیں بتا پا رہی تھی۔ باہر آئیں آپ یہاں، اس نے احساس کو سامنے آنے کے لیے کہا۔ پہلے ہی گھبرائی ہوئی لڑکی مزید گھبرا گئی۔ جو لڑکی اپنا نام ٹھیک سے نہیں بول سکتی، اس سے میں کیا امید رکھوں گا کہ وہ آگے زندگی میں کامیاب زندگی گزار سکتی ہے؟ یہاں سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اپنا نام لیں۔ وہ اسے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو احساس گھبراتے ہوئے باہر آ گئی۔ احساس کچھ نہیں ہوتا، ہماری اپنی کلاس ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے جانے سے پہلے زارا نے کہا تھا سرگوشی نما آواز میں۔ میرا نام احساس زاوق شاہ ہے۔ اونچا بولو، آواز نہیں آئی۔ سر نے اس کی مدھم آواز پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام احساس زاوق شاہ ہے۔ مزید اونچا۔ فی الحال بھی آواز ٹھیک سے نہیں آئی۔ سر نے پھر سے کہا، میرا نام احساس زاوق شاہ ہے۔ اس بار وہ خاصی اونچی آواز میں چلا کر بولی۔ گڈ، اپنا نام لیتے ہوئے یہی غرور تمہاری آنکھوں میں ہونا چاہیے۔ کوئی چوری نہیں کی ہے، یہ تمہارا نام ہے، تمہیں دیا گیا، اس پر صرف تمہارا حق ہے۔ اس کو لیتے ہوئے میں تمہیں آئندہ گھبراتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اگر تم اپنی چیز کے لیے اس طرح سے ڈرتی رہو گی، گھبراتی رہو گی، تو یہ دنیا تم سے یہ بھی چھین لے گی۔ ناؤ گو بیک ٹو یور چیئر۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو مما کچن میں مصروف تھی۔ امی بہت بھوک لگی ہے، پلیز کچھ کھانے کو دے دیں۔ وہ اپنا بیگ وہیں صوفے پر پٹکتی صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ ٹھیک ہے میری جان، تم جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ مما نے کچن سے ہی جواب دیا تو وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ واؤ مما، دال چاول، آج تو عید ہو گئی۔ وہ دال چاول دیکھتے ہوئے ہاتھ ملتی میز پر بیٹھی۔
جبکہ اس کے انداز پر عائشہ بے احتیاط مسکرائیں۔ مما آپ کو ایک بریکنگ نیوز سناؤ؟ وہ انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ پہلے کھانا کھاؤ۔ احساس کتنی بار کہا ہے کھانے کے دوران باتیں نہیں کرتے۔ امی نے اس کا دھیان کھانے کی طرف لگانے کی کوشش کی۔ پہلے سن تو لے مما، بڑے مزے کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے زاوی کی جاب چھوٹ گئی۔ اس نے چاولوں سے بھرا ہوا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے بتایا۔ اب وہ 3 مہینے گھر سے غائب نہیں رہیں گے، اس نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اور تمہیں اتنی خوشی ہے زاوی کے گھر سے غائب نہ ہونے کی؟ امی نے جیسے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا۔ ارے مجھے کیوں خوشی ہوگی؟ میں تو بس ایسے ہی بتا رہی ہوں۔ احساس نے فوراً ہی ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میرا ہو گیا، اب میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ زاوی کے نام پر آئی اپنے گالوں پر سرخی چھپاتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے کی جانب چل دی۔ جلی، اسے لگتا ہے اس کے چہرے کے رنگ میں نہیں پڑھ سکتی کہ یہ تو جانتی بھی نہیں اس کے دل میں جو چل رہا ہے، جس سے وہ خود بھی بے خبر ہے۔ وہ بھی جانتی ہوں میں۔ مما نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور برتن اٹھانے لگی۔ آج کا سارا کلاس ٹائم تعارف میں ہی گزر گیا، اس لیے سر حیدر کی طرف سے انہیں کوئی کام نہیں ملا تھا۔ دونوں پیریڈز بالکل فری ہو گئے، اسی لیے دوسرے ٹیچرز کا دیا ہوا کام نمٹانے لگی، جب اچانک ہی صوفے کے قریب لینڈ لائن فون بول اٹھا۔ اف خدایا، پھر سے ایڈورٹائزمنٹ والوں کا فون ہوگا۔ آج کے زمانے میں لینڈ لائن نمبر رکھتا کون ہے گھر پہ؟ اس نے اکتاتے ہوئے فون کو گھورا اور وہیں سے لٹک کر فون کو اٹھایا۔ السلام علیکم، ہم بالکل ٹھیک ہیں، اللہ آپ کو بھی ٹھیک رہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں چاہیے، برائے مہربانی دوبارہ فون مت کیجیے گا، شکریہ۔ احساس نے جلدی جلدی کہتے ہوئے فون رکھنا چاہا۔ تمہارے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے سکون ملتا ہے۔ احساس فون رکھتے ہوئے ریسیور میں آواز گونجی۔ زاوک، اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ احساس کا زاوک۔ زاوک کے جذبات سے بھرپور آواز آئی۔ وہ دراصل وہ مجھے لگا ایڈورٹائزمنٹ والے ہیں، اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے جملے نے زاوک کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیری۔ لیکن فون تو تمہارے زاوک کا تھا، وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے آج تمہیں بہت مس کیا، تم نے مس کیا مجھے؟ وہ آہستہ آواز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے جملے نے احساس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ لیکن آج ہی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ احساس، میں تمہیں اپنے بہت نزدیک لے آنا چاہتا ہوں، اتنا نزدیک کہ تم میرے دل کی ہر دھڑکن کو سن سکو، میری ہر سانس کو محسوس کر سکو، اتنا نزدیک کہ زاوک کل ٹیسٹ ہے، میں تیاری کر رہی ہوں، وہ بوکھلا کر بولی۔ اس کے انداز سے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ چکا تھا۔ تم بہت بے رحم ہو احساس، تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا۔ رکھتا ہوں، کل اسی وقت فون کروں گا، زاوک نے فون رکھتے ہوئے کہا، جبکہ فون رکھنے کی آواز سنتے ہی احساس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میجر، پہلے دن تمہیں کنگ کے لوگوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا، اس طرح سے تو ان لوگوں کو تم پر شک ہو جائے گا۔ سر آپ بے فکر رہیں، میں ان لوگوں کو شک نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن میجر، تمہیں یقین ہے کہ وہ لوگ کنگ کے آدمی ہیں؟ کرسی پر بیٹھے آدمی نے پوچھا۔ سر مجھے یقین ہے ان دونوں میں سے ایک کی فوٹو پہلے ہی میرا آدمی مجھ تک پہنچا چکا تھا، اور اب بہت جلدی میں کنگ اور اس کے سبھی آدمیوں کو ان کے انجام تک پہنچا دوں گا۔ ویری گڈ میجر، مجھے تم سے یہی امید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنا کام بخوبی سر انجام دو گے۔ لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ 3rd ایئر کے 2 پیریڈز تم نے کیوں لے لیے، میتھس اور فزکس؟ تم خود اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہے ہو، جبکہ میں پرنسپل سے بات پہلے ہی کر چکا تھا۔ سر وہ دراصل 3rd ایئر میں شام نے کچھ بولنا چاہا، اس سے پہلے حیدر نے گور کر اسے دیکھا اور اس کی گوری نے شام کی زبان پر تالا لگا دیا۔ میجر، کوئی اور چکر تو نہیں؟ تمہارا دھیان تمہارے فرض سے بھٹکنا نہیں چاہیے، سامنے بیٹھے آفیسر نے مسکرا کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میرے فرض کے آگے کوئی چیز نہیں آ سکتی، میں اب چلتا ہوں۔ اس نے سامنے بیٹھے انسان کو سلیوٹ کرتے ہوئے الوداع کہا تو اس نے بھی مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔
وہ آفس سے نکل کر سڑک کی طرف آیا تھا۔ سڑک بالکل سنسان اور اندھیری تھی۔ لائٹ کا زیادہ استعمال وہ کرتا بھی نہیں تھا، اسے اندھیرے میں رہنے کی عادت تھی۔ اندھیرے میں قدم آگے بڑھاتا وہ اپنا رستہ بنا رہا تھا جب اچانک اس کا دھیان اپنی جان کی طرف چلا گیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کی دھڑکن میں تمہیں چھپا لوں، جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے میرے علاوہ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم اس دنیا میں صرف مجھ سے بات کرو، صرف مجھ سے ملو، صرف میرے بارے میں سوچو۔ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں اس دنیا سے دور لے جاؤں، کہیں ایسی جگہ جہاں میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ میں تمہیں چھپا لوں پوری دنیا سے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ وقت دور نہیں جب میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ ہاں میری جان، اب میں اور انتظار نہیں کروں گا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ اب تم کوئی نادان چھوٹی سی بچی نہیں ہو جو میرے جذبات کو سمجھ نہ سکو۔ اب میں تمہاری یہ آزادی ختم کر دوں گا، تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا۔ اس کی سوچوں پر فی الحال صرف اور صرف اس کی جان کا حق تھا۔ شاید وہ اس وقت کسی کی مزاحمت نہیں چاہتا تھا۔ تبھی سامنے کھڑے دو لڑکوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں باہر آنے لگی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں کلاس میں روب جمانے کا، اب جما۔ لڑکے چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور ان کے پیچھے سے وہ ان کے گنڈے بھی دیکھ چکا تھا۔ اب ہاتھ اٹھا کر دکھا، پھر مانتا ہوں تجھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تو جانتا نہیں مجھے میں کون ہوں۔ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ لڑکے نے اسے گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اپنے آپ پر ہونے والے حملے کو روکتے ہوئے حیدر نے سامنے سے بھاگتے آئے لڑکے پر حملہ کیا اور دوسری لات سے اس نے دوسرے لڑکے کے سینے کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ لڑکے اس سے مار کھاتے ہوئے اپنی درگت بنوانے لگے۔ ان دونوں لڑکوں کو جلد ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے غلط جگہ پنگا لے لیا ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ میں نے تو نہیں دیکھی تیری ہمت، تم میری ہمت دیکھ، حیدر نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے ریوالور نکالا اور ایک لڑکے کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلائی اور اسے دیکھتے دوسرا لڑکا بھاگ نکلا، لیکن شاید بھاگنا اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کے پیر پر گولی چلا کر اسے بے بس کر دیا اور اس کے بعد شام کو فون کیا۔ ہاں شام، یہاں آفس سے تھوڑے فاصلے پر ایک لڑکے کی لاش پڑی ہے، جبکہ دوسرے کے پاؤں پر میں نے گولی مار دی ہے، بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے لے چلو ریمانڈ روم میں، یہ سارا سچ اگل دے گا۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کیا اور اپنی جیب سے ہتھ کڑی نکالتے اسے پہنانے لگا۔ کون ہو تم اور مجھے ہتھ کڑی کیوں پہنا رہے ہو؟ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے بولا۔ تم جیسے گنڈے اور کرائمرز مجھے میجر حیدر شاہ کے نام سے جانتے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے سسرال چلیں؟ آخر میں وہ ذرا سا مسکرایا۔ یار آج وہ دونوں لڑکے نہیں آئے، وہ بدتمیز آوارہ لڑکے کہاں گئے؟ اس نے کلاس میں قدم رکھا تو گاسپ جاری تھا۔ وہ اگنور کرتے ہوئے اپنی چیئر پر آ کر بیٹھی۔ جب دھیان سامنے بیٹھی سدرا پر گیا جو اپنے بالوں کو نیا رنگ کروا کر پوری کلاس کو دکھا رہی تھی۔ احساس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اپنی نوٹ بک کھولی۔ کیا مطلب؟ نیو ٹیچر، وہ بھی ہینڈسم؟ تم نے مجھے کل ٹیکسٹ کر کے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اپنی دوست کو گھورتے ہوئے بولی۔ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے سدرا غیر حاضر تھی، وہ زیادہ تر غیر حاضر ہی رہتی تھی، امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد۔ او مائی گاڈ، یعنی کہ اب تو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا، وہ اپنی سہیلی سے نیو ٹیچر کی تعریفیں سنتے ہوئے ایک ادا سے بولی جب احساس نے اسے گھور کر دیکھا۔ ابھی دیکھ کیسے باتیں کر رہی ہے، جب سر پوری کلاس کے سامنے بے عزتی کریں گے نا تب دیکھنا منہ چوہیا جیسا نکل آئے گا۔ زارا اس کے کان میں منمنائی، کیونکہ اس طرح اس کے سامنے بولنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ وہ بہت ہی جھگڑالو قسم کی لڑکی تھی، جبکہ زارا کی سرگوشی پر احساس بھی ہلکے سے مسکرا دی۔ اس نے کلاس میں قدم رکھا تو کل کی بنسبت آج کلاس کا تھوڑا ماحول ٹھیک ٹھاک تھا۔ سب نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ سر کے اشارے سے جواب دیتا ان سب کو بیٹھنے کا کہا۔ آج کلاس میں کچھ نئے چہرے تھے جو کل یہاں موجود نہیں تھے۔ اس نے ایک سرسری سی نظر پوری کلاس میں ڈالی۔
मिस सिदरा कल कहाँ गायब थी? रजिस्टर से उसका नाम देखते हुए बोला। सिदरा उसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। कल मेरी पार्लर में अपॉइंटमेंट थी, जाना बहुत ज़रूरी था, सिदरा एक अदा से बोली। अगर आपका पार्लर जाना इतना ही ज़रूरी है मिस सिदरा, तो ऐसा करें कि कॉलेज पार्लर में खुलवा लें ताकि आपकी पढ़ाई का हर्ज ना हो। उसके अंदाज ने हैदर को सचमुच गुस्सा दिला दिया था। आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप न्यू टीचर, अगर पता होता तो मैं कभी छुट्टी नहीं करती। वो सर से पांव तक हैदर को देखते हुए ज़ूमानी अंदाज में मुस्कुराई। उसकी हरकतें और अंदाज नोट करना हैदर जैसे आदमी के लिए नामुमकिन नहीं था। वो आंखों ही आंखों में उसके इशारे समझ रहा था। बैठ जाएं, वो गुस्से से बोला। पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दे मिस्टर हैदर, आपका सरनेम क्या है? सिदरा उसी बेबाक अंदाज में बोली। दूसरों के लिए जो भी है, लेकिन आपके लिए मेरा सरनेम भी सर ही है। नाउ कैन यू प्लीज सिट डाउन? आप मेरा वक्त ज़ाया कर रही हैं, वो उसे घूरते हुए सर्द लहजे में बोला। जबकि इस बात से सिदरा अपनी बेइज्जती महसूस करती पूरी क्लास की तरफ देखने लगी और फौरन ही शर्म से बैठकर अपना डेस्क पर सामान इधर उधर करने लगी। शायद उसका गुस्सा कंट्रोल करने का एक अंदाज था, जबकि उसकी इतनी बेइज्जती पर एहसास और ज़ारा अपनी मुस्कुराहट रोके क्लास से बाहर जाकर कहके लगाने का इरादा रखती थी। वो दोनों क्लास से बाहर आकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सिदरा, जिसके सामने कोई कुछ नहीं कह सकता था, सर हैदर ने उसकी इतनी बेइज्जती की थी, ये सबके लिए बहुत मज़ेदार खबर थी। वो दोनों क्लास से बाहर खड़ी थी जब सर श्याम और सर हैदर उनके करीब से गुजरे। उन दोनों का इरादा प्रिंसिपल ऑफिस में जाने का था, जब अचानक सर हैदर उसे देखकर रुक गए। हैदर का सारा ध्यान उसकी कलाई पर था, जिसको श्याम और ज़ारा दोनों ने कुछ खास नोट ना किया था। फिर अगले ही लम्हे वो उसे घूरता हुआ आगे बढ़ गया। तो गुस्सा किस बात का था ज़ारा अभी नहीं समझ पाई और श्याम भी नहीं, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के एहसास क्लासरूम की तरफ भागी और अपने बैग से एक ब्रेसलेट निकाल कर पहनने लगी। वाह, कितना खूबसूरत है, किसने दिया तुम्हें? ज़ारा उसका ब्रेसलेट देखते हुए बोली, जो बहुत खूबसूरत था। वैसे तुम्हारी मम्मा की पसंद को मानना पड़ेगा। जब एहसास ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया तो वो खुद ही अंदाज़ा लगा बैठी कि उसकी माँ ने उसे दिया होगा, जबकि उसके जवाब पर एहसास सिर्फ मुस्कुराई। वो गहरी नींद में थी जब उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वो जानती थी वो कौन है, लेकिन डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो जानती थी वो उसे सज़ा देने आया है। उसने फिर उसकी सबसे अजीज़ चीज़ खुद से दूर की थी, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मिस अनम अपनी क्लास में लड़कियों को किसी किस्म की ज्वेलरी नहीं पहनने देती थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मिस ने मना किया था। वो बंद आंखों से बड़बड़ाते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दिया। मिस अनम की बातें मानती और मेरी नहीं। वो उसके चेहरे को नरमी से अपने लबू से छूता उसकी सांसें रोक रहा था। एहसास को लगा कि अगर अब भी वो उस पर से ना उठा तो यकीनन उसका नन्हा सा दिल बंद हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। उसकी आंखें अभी बंद थी। उसकी हल्की हल्की मिनमिनाहट सुनकर वो मुस्कुरा दिया। तुम्हें सज़ा देकर सुकून महसूस करता हूँ, क्योंकि यही एक तरीका है मेरे पास तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें छूने का। जब अपने लबू से तुम्हारे कान में सरगोशी करता हूँ तो अपने अंदर सुकून महसूस करता हूँ। जब तुम्हारी आंखों को चूमता हूँ मुझे मेरा ख्वाब सच होता महसूस होता है। वो उसकी आंखों को चूमते हुए बोला। तुम्हारी नन्ही सी नाक में बहुत जल्दी अपनी शादी की लौंग सजाऊंगा और तुम्हारे लबों को चूमकर मुझे महसूस होता है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई अपना है। ये कहते हुए रुका नहीं, बल्कि अपने कहे पर अमल करते हुए उसके लबों पर झुका था। उसकी नर्मो मुलायम सांसें अपनी सांसों में उतारते हुए उसे अपनी बाहों में कैद करने लगा। जज्बात का तूफान उठता चला जा रहा था। उसके अंदाज में शिद्दत आ रही थी, जब अचानक वो उसके लबों को अपनी लबों की कैद से आज़ाद करते हुए उसके माथे को छूकर फौरन ही उसके कमरे से बाहर निकल आया।
شاید اسے ڈر تھا کہ وہ اپنی ساری حدیں کراس نہ کر دے۔ نکاح کے بعد کون سی حدود تھی؟ وہ تو بس اس کی رخصتی کا انتظار اس کے والدین کی مرضی کے ساتھ کر رہا تھا، جس سے پہلے وہ اسے اپنی محبت کا کوئی نظارہ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کلاس میں قدم رکھا تو سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے سب الرٹ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سر، ہماری کلاس میں 2 لڑکے تھے نا جو آپ سے بدتمیزی کر رہے تھے، جس سے آپ نے تھپڑ مارا تھا، ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی سر۔ بیچارہ، کسے پتا تھا اس طرح سے مر جائے گا۔ اپنے گلاسز ٹھیک کرتے عمر نے افسوس سے کہا، اللہ اسے بخش دے۔ خیر، ہم کلاس سٹارٹ کرتے۔ اظہار افسوس کرتا ہوں۔ اپنا مارکر اٹھانے لگا جب نظر 5ویں ڈیسک پر بیٹھی احساس پر پڑی۔ مس احساس یہاں فرنٹ میں بیٹھا کریں۔ ماشاءاللہ سے ایک تو آپ کو سمجھ ضرورت سے زیادہ آتی ہے، اور دوسرا آپ اتنا پیچھے ہو کر بیٹھتی ہیں۔ سدرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے اسے سدرا کی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر، میں ہمیشہ سے یہاں بیٹھتی ہوں۔ سدرا کو غصہ آیا، یقیناً اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہ تھی، لیکن میری کلاس میں آپ پیچھے جا کر بیٹھا کریں۔ ویسے بھی آپ اس چیئر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ آپ اس کالج میں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اور آپ کی مزید فضولیات میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، حیدر نے جتاتے ہوئے کہا، اور احساس کو آگے آنے کا اشارہ کیا، جو خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر سدرا کی چیئر پر آ گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور آئے دن وہ کسی نہ کسی بات پر احساس کو ڈانٹتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ میتھ میں ضرورت سے زیادہ کمزور تھی۔ یہ تو شکر تھا اس کا فزکس اچھا تھا، ورنہ جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ آج جمعہ تھا، کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ مسنگ تھے۔ جمعے کو وہ لوگ پڑھتے نہیں تھے، لیکن سر حیدر نے آ کر کہہ دیا کہ اب سے ہر جمعے ان لوگوں کا ٹیسٹ ہوا کرے گا۔ وہ ایک بھی دن ضائع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اپنے میز پر موجود بہت ساری اپلیکیشن دیکھ کر اسے کافی غصہ آیا۔ وہ جتنا جلدی کلاس میں پہنچنا چاہتی تھی اتنا ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ جب پہنچی کلاس شروع ہو چکی تھی اور سر حیدر تقریباً بورڈ سیاہی سے بھر چکے تھے، نہ جانے وہ میتھ کا کون سا کوسچن سمجھا رہے تھے۔ مس احساس زاوق شاہ، تو آج آپ لیٹ ہیں، کیا دیر سے آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں میں؟ وہ سب کو بورڈ پر لکھا ہوا نوٹ کرنے کو کہہ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ گاڑی لیٹ ہو گئی، وہ جلدی سے بولی۔ اور گاڑی کے لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتی ہیں میتھ میں کتنی کمزور ہیں، اور پھر سے کبھی آپ کا لیٹ آنا، کبھی آپ کا چھٹی کرنا۔ آپ کا ارادہ ہے پاس ہونے کا یا نہیں؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ اس نے تو صرف جمعے کی چھٹی کی تھی غلطی سے، آج ہی لیٹ ہوئی تھی، اور اس پر بھی اسے اتنی باتیں سننی پڑ رہی تھی۔ جمعے کو بھی مما کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ اس نے چھٹی کی تھی۔ اب اس میں ڈانٹنے والی کون سی بات تھی؟ اس نے اپلیکیشن بھی تو بھیج دی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں پاس ہونے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ وہ اپنا سوال دہراتے ہوئے بولا، جبکہ احساس نظریں زمین پہ گاڑی کبھی ادھر تو کبھی ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے انہیں پڑھاتے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے، اور ان دنوں کے دوران وہ سب سے زیادہ اسے ہی ڈانٹ رہا تھا۔ مس احساس، بہتر ہوگا کہ اپنی پڑھائی پر غور کریں، ورنہ بیکار میں اپنے ماں باپ کا وقت ضائع نہ کریں۔ جائیں اپنی چیئر پر بیٹھ جائیں، اور یہ جو کوسچنز ہیں ان کا کل ٹیسٹ ہوگا۔ بورڈ پر لکھے سوالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹیسٹ کا کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ احساس اچھی خاصی مشکل میں پڑ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر زارا کے چہرے کی طرف دیکھا جو منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے بھی ان سوالوں کی سمجھ نہیں آئی، اور انہیں سمجھ نہیں آئی تھی تو یہ ٹیسٹ کیا دیتی؟ مما شادی پر گئی ہوئی تھی، اسے بہت سخت بھوک لگی تھی، بابا ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے، اور اوپر سے اتوار کا بورنگ دن تھا۔ اس طرح بور ہو کر بیٹھنے سے بہتر تھا کہ وہ اپنے لیے کچھ بنا لیتی۔ اس سوچ کے آتے اس نے فیصلہ کی کچن کی طرف آئی۔ مما نے کہا تھا کہ وہ جلدی واپس آ جائیں گی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی۔ مما اسے گھر کا زیادہ کام نہیں کرنے دیتی تھی، وہ کھانا کبھی کبھی بناتی تھی، یا جس دن زاوی کے گھر آنے کے چانس ہوتے، ورنہ وہ تو بس اتنا ہی کہتی تھی کہ اپنی پڑھائی پر دھیان دو، زاوک تمہاری پڑھائی کی وجہ سے رخصتی نہیں لے رہا۔ آج کل زاوک سے بہت ناراض تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ مسلسل اسے ڈانٹ رہا تھا،
اور اب پچھلے کچھ دنوں سے شاید وہ زیادہ سے زیادہ بزی تھا کہ اس کے موبائل پر زاوق کی ایک بھی کال یا میسیج نہیں آیا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ زاوق نے خود اسے یہ موبائل خرید کر دیا تھا اور سختی سے منع کیا تھا کہ اس کا نمبر اس کی کسی دوست کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس موبائل پر وہ صرف اور صرف زاوق سے ہی بات کر سکتی ہے، اور اب نہ جانے کتنے دنوں سے وہ موبائل بالکل خاموش پڑا تھا۔ اسے موبائل رکھنے کی عادت نہیں تھی، اسی لیے اکثر کہیں بھی بھول جاتی، جس کی وجہ سے زاوق کو اسے لینڈ لائن نمبر پر فون کرنا پڑتا۔ لیکن اس بار سخت ڈانٹ کی وجہ سے وہ موبائل ہر وقت اپنے پاس رکھ رہی تھی۔ پچھلے 4 دنوں سے اس نے اپنی جان کو بالکل فون نہیں کیا تھا، اور اب وہ اس سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کتنے دن ہو چکے تھے اسے محسوس کیے ہوئے۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج وہ گھر آ ہی گیا تھا۔ اس کے پاس ہمیشہ سے گھر کی ڈپلیکیٹ کی موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ بیل بجاتا تھا۔ لیکن آج امی جان کو سرپرائز دینے کے لیے وہ بنا دروازہ کھٹکھٹائے ایکسٹرا کی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا، صرف کچن سے تھوڑی آواز آ رہی تھی۔ امی جان کا خیال آتے ہی وہ مسکرایا اور کچن کی جانب قدم بڑھائے، لیکن کچن میں امی جان کی جگہ اسے کھڑا دیکھ کر اس کا دل اپنے آپ فل سپیڈ کو دھڑکنے لگا۔ احساس اپنے کام میں مگن ہر چیز سے بے نیاز کھانا بنانے میں مصروف تھی، جب اسے اپنی کمر پر سنسناتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ اس کی خوشبو محسوس کرتی بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر دی۔ جب اس کی کمر پر گرفت ذرا سخت ہوئی، وہ مکمل طور پر اس پر اپنا قبضہ جما چکا تھا۔ کیا یہ میرے لیے بنایا جا رہا ہے؟ اس کے لب اس کے کانوں کو چھو رہے تھے۔ نہیں، یہ تو وہ اسے دور ہونے کی کوشش میں بولی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ فاصلہ بھی قائم کر لے اور زاوق کو برا بھی نہ لگے، کیونکہ اس بات کی بھی زاوق اسے الگ سزا دیتا تھا۔ مطلب میرے لیے نہیں ہے۔ اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے وہ پھر سے بولا۔ احساس جواب میں نظریں جھکا گئی۔ وہ محظوظ ہوا۔ چلو تو پھر جو میرا ہے وہ مجھے دے دو۔ اگلے ہی لمحے وہ فاصلہ ختم کر کے ایک بار پھر سے اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس کی سراہی دار گردن سے بال ہٹاتے ہوئے اس نے اپنے لب رکھے، جب احساس مچل کر اس کی گرفت سے نکلنے لگی۔ دل سینے کی سبھی دیواروں کو توڑ کر باہر آنے کو مچل اٹھا۔ ہاتھ پیر آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے، جبکہ زاوق کا آج اسے بخشنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ اس کی مزاحمت کو اگنور کرتے مزید اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ زاوق کوئی آ جائے گا، وہ تڑپ کر بولی۔ کوئی آ ہی نہ جائے۔ وہ مسکرا کر اس کے لبوں پر جھکا۔ اس سے پہلے وہ محبت بری کو جسارت کرتا، باہر کا دروازہ کھلا اور وہ اچانک اس سے دور ہٹا اور باہر نکل گیا۔ احساس نے سکون کا سانس لیا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے چولہا بند کیا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، چہرہ سرخی مائل تھا، جبکہ لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ عائشہ نے گھر میں قدم رکھا تو زاوق کو سامنے پا کر کھل اٹھی۔ میرا بچہ، میرے دل کا ٹکڑا۔ وہ اس کی بلائیں لیتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس سے ملنے لگی۔ پورے 1 ماہ کے بعد وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ عورت زاوق کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ وہ اس کی ماں نہیں بلکہ ماں سے بڑھ کر تھی۔ 13 سال کا تھا وہ جب اسے منافقت سے پاک یہی ایک رشتہ ملا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، اور اسی کے وجود کا حصہ تو احساس تھی، جس کے بغیر رہنے کا زاوق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عائشہ سے ملتا ہوا اس کے گرد بازو پھیلا کے اسی کے کمرے میں چلا گیا۔ اب نہ جانے اسے وہاں کتنی دیر رہنا تھا، کیونکہ ان ماں بیٹے کی میٹنگ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ کھانا بنانے کے بعد احساس نے ان کو کھانا لگ جانے کی خبر دی، جبکہ احساس کا روٹھا ہوا انداز وہ کچن میں نوٹ نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس سے خفا تھی۔ کیوں؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، پھر مسکرایا اور پھر ہاسا اونچی آواز میں اسے سنانے والے انداز میں بولا۔ مسز عائشہ، آپ کی بیٹی بہت نالائق ہے، یہ پڑھائی نہیں کر سکتی، شادی کر دیں اس کی۔ وہ عائشہ کو آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں بالکل صحیح کہا، ایک میں ہی نالائق ہوں پوری کلاس میں، خود تو جیسے بہت لائق ہے۔ وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہلکی آواز میں بڑبڑائی تھی، جس کی آواز اس طرح واضح طور پر جا رہی تھی۔
مما کھانا لگ گیا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، آئیں اور کھا لیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس نے زاوق کو سنانے والے انداز میں کہا۔ اب تک وہ کھانا صرف زاوق کی فرمائش پر بناتی تھی اور آج بنا فرمائش کے اسے اپنی جان کے ہاتھوں کا کھانا نصیب ہو رہا تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ باز نہیں آیا، ہر تھوڑی دیر میں احساس کی جانب جملے پھینکتے ہوئے اسے تنگ کرتا رہا، جبکہ احساس منہ بناتی رہی، جبکہ وہ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ کھانا آرام دہ ماحول میں کھایا گیا۔ وہ کھانے کے دوران بھی ہر تھوڑی دیر کے بعد احساس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اپنے کھانے پر دھیان دیتی، اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، جبکہ مما تو بس اللہ سے دعائیں مانگتی تھی ان کی جوڑی سلامت رہے۔ وہ تو اپنی بیٹی کی قسمت پر بہت خوش تھی۔ کتنے دن رہنے کے لیے آئے ہو؟ مما نے پوچھا۔ کل صبح ہی واپسی ہوگی، وہ مسکرا کر بولا۔ اب آ ہی گئے ہو تو 2-4 دن رک جاؤ زاوق، کچھ دن اپنی ماں کے ساتھ بھی گزار لو، عائشہ بیگم اداسی سے بولی۔ پورے مہینے میں مشکل سے گھر 1 دن کے لیے آتا تھا اور وہ بھی جلدی چلا جاتا، اس کے جانے کا سن کر عائشہ اداس ہو گئی۔ کوشش کروں گا اگلی بار رکنے کی، لیکن اس بار تو 1 دن کی چھٹی ملی ہے، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ عائشہ کا موڈ خراب ہو چکا ہے اور عائشہ اس کی زندگی کے لیے بہت اہم تھی۔ 13 سال کا تھا جب اس کی ماں باپ ایکسیڈنٹ میں گزر گئے، ایک یہی تو مخلص رشتہ ملا تھا اسے، ورنہ کون تھا اس کا اپنا؟ ہر کوئی تو اس کی جائیداد کے پیچھے پڑا تھا، حتیٰ کہ حالو بھی۔ کھانا کھانے کے بعد احساس نے برتن سنبھالے، جبکہ اس دوران وہ عائشہ کے پاس ہی بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا، لیکن جب حالو کے گھر آنے کا وقت ہوا وہ آرام کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور زیادہ دیر ان کے پاس نہیں بیٹھتا تھا اور نہ ہی ان کی کمپنی اسے پسند تھی۔ حالو چاہتے تھے یہ گھر جو اس کے ماں باپ کا ہے وہ ان کے نام کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی وہ ایسا کرنے والا تھا، کیونکہ یہ اس کے ماں باپ کی آخری نشانی تھی جسے خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنا بزنس، اپنی جائیداد، ہر چیز رحمان صاحب کے ہاتھ پر تھی، اسے کیسے چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، زاوق نے کبھی سوال نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات بھی کلیئر کر دی تھی کہ اپنے ماں باپ کی جائیداد کا 1 پیسہ بھی وہ کسی کے نام نہیں کرے گا، اور یہی وجہ تھی کہ رحمان صاحب اب اپنی بیٹی کی شادی زاوق کے ساتھ نہیں کروانا چاہتے تھے، کیونکہ اس شادی میں انہیں کوئی اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ محنت کش انسان کبھی نہ تھے، ہمیشہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والوں میں سے تھے، اور زاوق کے روح میں انہیں ایک جیتی جاگتی پیسے کی مشین مل گئی، اور اب وہ پچھلے 12 سال سے مسلسل اس کی دولت پر عیش کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے خود ہی کمپنی پر قبضہ جمانا چاہا، جس سے کمپنی کے حالات کافی بگڑ گئے۔ وہ تو ورکرز کی محنت تھی کہ ان کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور ورکرز نے سارا کام سنبھال لیا، ورنہ چند ہی دن میں زاوق کی کمپنی ڈوب سکتی تھی۔ تم نے بات کی زاوق سے جو میں نے کہا تھا اس کے بارے میں؟ کھانے کے بعد وہ پوچھنے لگے۔ نہیں، میں نے اس بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں اس بارے میں اس سے کوئی بات کروں گی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ احساس سے محبت کرتا ہے اور وہ اسے اس طرح سے طلاق نہیں دے گا۔ If you really enjoyed this episode, then like this video, share this video, comment on this video. Also subscribe to my channel, plus hit the bell icon button for further amazing content. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.